صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میری بھی کئی بوڑھے لوگوں سے ملاقات ہوئی کہ وہ لوگ ملے، ان سے بات ہوئی کہ بھائی آپ کیسے آئے؟ 70-80 سال کے معذور، بعض اوقات بات بھی نہیں کر پاتے، ان کو اردو بھی نہیں آتی، اپنے گاؤں کی زبان ہی آتی ہے، اور بعض اوقات یہ دیکھا کہ وہ اپنے گاؤں کی زبان میں پنجابی یا سندھی یا سرائکی جو ہماری گاؤں کی زبانیں ہیں اس میں وہ عربی سے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اپنی زبان میں لگے ہوئے ہیں، وہ عربی میں جواب دے رہا ہے۔ میں دیکھتا رہا، ایک بار تو دونوں کافی دیر سے الجھ رہے ہیں، میں سمجھوں یہ نہیں سمجھ رہا اس کی بات، وہ بھی نہیں سمجھ رہا، میں نے پکڑ لیا چاچا کو، میں نے کہا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہے اتنی دیر سے اس کو کہہ رہا ہوں یہ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہا؟ میں نے کہا آپ جس زبان میں بات کر رہے ہیں وہ زبان اس کو نہیں آتی، وہ اللہ کا بندہ بھی عربی میں جواب دیے جا رہا ہے۔ بزرگ ملے، وہ ساروں قطار رو رہے ہیں، میں نے کہا حضرت آپ کہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں جس گیٹ سے داخل ہوا ادھر بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں اور میں نے یہی یاد کیا تھا میرا ہوٹل ادھر ہے، اب وہ حرم کے دوسرے گیٹ سے نکل گئے باہر، کہہ رہے ہیں وہ جگہ بلڈنگیں چلی گئیں، اب میں گھر کیسے جاؤں؟ اور میں نے کہا حضرت وہ بلڈنگیں نہیں گئیں، آپ حرم کے کسی اور دروازے سے باہر آ گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ایسے لوگوں کو گھر پہنچنا کتنا مشکل، مینا جانا کتنا مشکل، مینا میں کھو جائیں تو خیمہ ڈھونڈنا کتنا مشکل۔ تو خدا را میرے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو سن رہے ہیں، جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو حج کروائیں، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو پلیز آپ خود بھی ساتھ جائیں، آپ ان کی وہاں خدمت کریں، ان کو اگر وہ نہیں چل سکتے تو ویل چیئر پر لے کر جائیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں، ان کو گھر میں سکون پہنچائیں۔ یہ تو ایسا لگتا ہے بعض اوقات، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بدلہ لیا گیا ان سے، پتہ نہیں کتنے واپس پہنچتے ہوں گے، کتنے معذور ہو جاتے ہوں گے۔ اتنے رش میں 70-80 سال کے بوڑھا بوڑھی اگر پہنچ جائیں اور ان کو کچھ بھی نہ آتا ہو، وہ کیا کریں گے؟ ہاں الگ بات ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے یہ وسعت دی ہے کہ آپ ماں باپ کو حج کروا سکتے ہیں تو خود جائیں، ورنہ کوئی مددگار ساتھ بھیجیں جو ان کی خیر خواہی کرے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ تربیت نہیں، اور وہاں جا کر ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں کہ بعض اوقات عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بوڑھی عورت ہمارے ایک اسلامی بھائی کو ملی اور وہ کہتی ہیں کہ میں بہت تھک گئی ہوں، میں نے اب مدینے نہیں جانا۔ اور کیوں نہیں جانا؟ بولا اتھے بھی جا کر چکر لگانے پڑیں گے، ادھر جا کر بھی 7 چکر لگانے پڑیں گے۔ ایک صاحب ملے، وہ کہتے ہیں وہ مدینے شریف پہنچے، بتا ادھر چکر لگان دی جگہ کتے ہے، اب ادھر بتائیں ادھر طواف کدھر کرنا ہے مدینے میں؟ اب مجھے بتائیں اتنی الٹریسی ہے، یہ پورا سفر، کمپلیٹ سفر، یہ صبر کا سفر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ یہ دیکھا جاتا ہے حاجی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لڑ رہا ہے، اتنی دیر کیوں ہو گئی، ابھی تک معلم کی بس نہیں آئی، فلائٹ لیٹ ہو گئی، یہ امیگریشن میں جناب معاملات ہی ایسے ہوتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں۔ ارے بھائی اتنی دیر میں کچھ لبیک پڑھ لو، کچھ ذکر کر لو۔ ہمارے چیخنے چلانے سے، ہمارے واویلا کرنے سے نہ امیگریشن جلدی ہو جانی ہے، نہ معلم کی بس جلدی آ جانی ہے، نہ کوئی انتظام جلدی ہونا ہے، ہمارے صبر کا ثواب تو چلا جانا ہے۔ حالانکہ امیر اہل سنت نے بھی بتایا، رفیق الحرمین بھی لکھا ہے، سب سے افضل وظیفہ، بار بار پڑھنے والا وظیفہ حاجی کے لیے لبیک ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کون کون سا ذکر پاکستان میں کر سکتے ہیں، مگر لبیک جو سنت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جس نے احرام کی نیت کر لی۔ آپ کے اوپر احرام نہیں ہے، اب آپ اس سنت کو ادا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے ہم یہاں پر ماشاءاللہ اپنے ذوق کو بڑھانے کے لیے لبیک پڑھتے ہیں، مگر خدا کی قسم جو احرام پہن کر لبیک پڑھنے کا مزہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ بار بار موقع عطا فرمائے، ہمیں بار بار احرام پہن کر اپنی حاضری لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بندہ تصور تو جمائے میں کہہ کیا رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں مولا تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، اے اللہ بے شک تمام تعریفیں تیرے لیے، ملک بھی تیرا، نعمتیں بھی تیری، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ دنیا میں حاضری لگاتے ہیں، اسکول میں بھی حاضری لگاتے تھے، آج بھی کئی اداروں میں حاضری لگتی ہے، آپ کا کوئی نام لیتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک۔
مگر جب لبیک کہتے ہیں، پریزنٹ کہتے ہیں، آپ کا دماغ وہیں ہوتا ہے کہ میرا نام لیا جا رہا ہے، میں حاضری تو لگا لوں. دنیا کی حاضری میں دماغ موجود ہے اور لبیک پڑھتے ہوئے دماغ کہیں اور ہے. امام زین العابدین لبیک پڑھتے تو رنگ زرد ہو جاتا. لوگ کہتے حضور لبیک پڑھیں، کہتے مجھے ڈر لگتا ہے. اولیاء کے امام، آل رسول امام ہیں، کہتے مجھے ڈر لگتا ہے، میں کہوں لبیک، میں حاضر ہوں، اور سامنے سے کہیں لا لبیک کی صدا نہ آ جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں. اور یہاں حاجی شکوے کرے گا، شکایتیں کرے گا، جھگڑے کرے گا، چیخے گا، چلائے گا. نہیں نہیں، ارے سر جھکا ہو، حاضری لگاتا رہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اس تصور میں پڑھے ذرا، تو لبیک کے معنی ضرور یاد کر لینا، پھر جو پڑھنے کا مزہ آئے گا نا. رفیق الحرمین میں اس کا ترجمہ بھی لکھا ہے. آنکھیں بند کرو اور اس تصور میں ڈوبو کہ میرے رب کی بارگاہ میں حاضری لگا رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک. صلو علی الحبیب. تو اب جب ہم 30 دن 40 دن کے لیے گھر سے نکل پڑے، اب بے صبری کیسی کہ یہ کام کیوں لیٹ ہو رہا ہے؟ بھائی آپ کا سفر تو شروع ہو چکا، ٹھیک ہے، اب کچھ بھی ہو اس میں صبر ہوگا. بس میں جائیں گے، ٹرین میں جائیں، جہاز میں جائیں، جناب ایئرپورٹ پر بیٹھے رہیں، آپ کا ثواب کا میٹر شروع ہو چکا ہے. اب آپ کی کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے مکہ پاک میں کہ لیٹ ہو رہے ہیں تو آپ ناراض ہو رہے ہیں. آپ اپنے ذکر و اذکار میں رہیں. تو جدہ ایئرپورٹ پہ آپ ذہن بنا لیں آپ کو 8 سے 10 گھنٹے لگ سکتے ہیں. اب کرنا کیا اس 8-10 گھنٹے میں؟ کچھ حاجی شور مچا رہے ہوتے ہیں، کچھ مولم کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ نظام پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہی گپے مار رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ساتھ کچھ ہدف لے کر جائیں، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ کچھ اہداف لے جائیں. میں کچھ ہدف امیر اہل سنت نے بھی لکھے ہیں. پہلے تو آپ یہ ہدف لے لیں اپنے لیے، سارے اسلامی بھائی آپ نیت کر لیں انشاءاللہ جب بھی جائیں گے کہ جب مکہ شریف جاؤں گا پورا قرآن پاک مکہ پاک میں ختم کروں گا، مدینہ پاک میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا. تو اب آپ کا ایک ہدف تو یہ ہو گیا. روزانہ جو ہمارے مدنی انعامات کے معمولات ہیں وہ ہدف لے لیں. کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پڑھنا ہے. اچھا اب یہ تو نارمل زندگی کے لیے، اب وہاں تو کام ہی کچھ نہیں ہے، عبادت کرنا ہے. آپ اس کو بڑھا لیں، آپ کہہ لیں بھائی جناب روزانہ 2600 بار درود پاک پڑھوں گا، ٹھیک ہے، اب اتنی لبیک پڑھوں گا، اتنے بار کلمہ طیبہ پڑھوں گا. اپنے آپ کو ایسا مدنی جال میں پھانس لیں کہ آپ کے پاس فضول باتوں کے لیے وقت ہی نہ بچے. اب آپ کو پتہ ہے میں نے 6-8 گھنٹے جدہ ایئرپورٹ پہ رہنا ہے. اچھا اب آپ ہدف بنا لیں جدہ ایئرپورٹ پہ 3 پارے تلاوت کر لوں گا، 1200 بار درود پاک پڑھ لوں گا، 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھ لوں گا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس حج ٹرمینل پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، جا نمازیں بنی ہوئی ہیں، وضو خانے بھی ہیں، استنجا خانے بھی ہیں. آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ پاکستان کے مکتب میں جائیں، اپنی انٹری کروائیں اور کسی اپنے ساتھی حاجی کو بتا دیں میں برابر مسجد میں ہوں، یہ میرا فون نمبر ہے، یا مجھے برابر بس آ جائے تو مجھے برابر مسجد سے بلا لینا. اب آپ مزے سے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں. بے شک وہ مسجدیں شاید نہیں ہوں گی، جا نمازیں بڑی خوبصورت قالین وغیرہ لگے ہوئے ہیں، آپ وہاں قرآن شریف بھی پڑھے ہوئے ہیں. آپ وضو کریں، او بھائی جس کی قضائے عمری باقی وہ رچ کے قضائے عمری پڑھے، مکروہ وقت نہیں ہے تو قرآن پاک کھولے، مزے سے تلاوت کرے، خوب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے. احرام میں ہوں اور سفر حج میں ہوں، اور رو کے دعائیں کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے. بس آئے تو بیگ اٹھائے اور بس میں بیٹھ جائے. یہ 6 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا پراپر استعمال ہے. ورنہ ادھر گھومے گا ادھر گھومے گا، اس کو اچھا تمہاری بس آ گئی، ہماری ابھی تک نہیں آئی، ہاں جناب یہاں کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر جا کے وہ معلم کے آدمی کو پکڑے گا، وہ پاکستان کے مدینۃ الحجاج کے خادمین کو پکڑے گا. لڑائی مار کٹائی ہوتی ہے وہاں پر، گالم گلوچ ہوتی ہے. شیطان ابھی یہ مکے پہنچے نہیں اور گالیاں ہو رہی ہیں. یہ بتائیے یہ کس لیے نکلا تھا گھر سے؟ خدا را
بے صبری پورے سفر میں مت کیجئے گا، سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مکہ میں اور شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ یہ پورے سفر میں روایتوں میں آتا ہے کہ انسانی حلیے کے اندر، انسانی چہروں کے اندر فرشتوں کو پیش کیا جاتا ہے، آ کر چیک کرتے ہیں کہ اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی اور ہمیں آزمایا جائے گا کہ بے صبری کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تو کہیں امتحان میں وہ فیل نہ ہو جائے۔ یہ سارا سفر صبر کا سفر ہے، سر جھکا کر اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سفر ہے۔ تو یہ تو نیت ابھی سے کر لے، بے صبری نہیں کروں گا۔ تو جدہ ایئرپورٹ پر یہ ہونا ہی ہے، پہلے سے سمجھ لیں، یہ میرے جدول کا حصہ ہے 8-10 گھنٹے۔ اب اس 8-10 گھنٹے کو عبادت میں گزارنا ہے یا معاذ اللہ گناہوں میں گزارنا ہے یا فضول گزارنا ہے، تو انشاءاللہ ان گھنٹوں کو بھی عبادت میں گزاریں گے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔